بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز نہیں مجھے چاہ کی. جزاک اللہ خیر. آج کا ٹاپک ہمارا بیسیکلی دی کانسیپٹ آف حلال ان اسلام ہے. آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بیسیکلی اپنا انٹروڈکشن دے دوں. دس از یور بردر حذیفہ مومن, وائس پریزیڈنٹ آف دا ڈائلاگ سوسائٹی آف IOPM. اینڈ ناؤ TDS کے انٹرو کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں. Our vision at TDS is inspired by religious faith, and we endeavor to serve as a means of imparting authentic Islamic knowledge and practices to the student body of IOPM through Islamic talks by esteemed guest speakers such as Shujauddin Sheikh Sahab and more. بڑھتے ہیں. یہ ہمارے کچھ ایونٹس ہیں, کچھ گلمسز ہیں جس میں قبول ہے جو کہ ہمارا ابھی ریسنٹلی نومبر میں لاسٹ ایئر ایونٹ ہوا تھا. شیخ صاحب کے ساتھ لاسٹ ایئر ایونٹ ہوا تھا, اینڈ سسٹرز اونلی سیشن ہوا تھا بی ہو یو آر GCR میں. یہ ہمارا یوٹیوب پیج ہے دا ڈائلاگ سوسائٹی کے نام سے. اگر آپ سرچ کریں تو یو کین فائنڈ اس آن یوٹیوب ایز ویل. TDS بیسیکلی ایک گیدرنگ پرووائڈ کرتا ہے. اٹ پرووائڈز اے پلیٹفارم ٹو آل دوز ہو وش ٹو سرو دیئر ریلیجن and the community, and as a forum that resonates harmony and love for all without any discrimination, without any fear of getting judged. TDS provides you that platform جہاں پہ آپ اپنے گرومنگ کر سکتے ہیں اینڈ اپنے ریلیجن کو سرو کر سکتے ہیں. آج کے بیسیکلی اسپیکر کی طرف میں انشاءاللہ بڑھنا چاہوں گا. اسپیکر پروفائل شیخ صاحب از بیسیکلی دا کرنٹ لیڈر آف تنظیم اسلامی, اینڈ وین آئی واز گوئنگ تھرو ہز اسپیکر پروفائل سو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ان سے, اینڈ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکت دے. شیخ صاحب نے 4 ایئر آڈٹ ٹریننگ AF فرگوسن اینڈ کمپنی سے اپنی کمپلیٹ کی. ویریس قرآنک لیکچرز ڈلیور کیے ہیں, ویریس قرآنک کورسز انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہوں گے میرے خیال سے, ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. اینڈ CBM انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں 7 ایئرز آئی گیس 2007 اینڈ 2013 تک یہ پڑھا چکے ہیں. شیخ صاحب انشاءاللہ میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہوں گا. آج بیسکلی ہم انسائٹس لیتے ہیں دا کنسیپٹ آف حلال ان اسلام پہ. پلیز ویلکم شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا يعلم من خلق وقال اللہ تبارک و تعالی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی, آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کی توفیق سے ہم یہاں پر جمع ہیں اور ایک خیر کے جذبے کے ساتھ اور کچھ ریمائنڈرز کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس کے بعد میں CBM کی مینجمنٹ کا, فیکلٹی ممبرز کا, ڈائریکٹ سوسائٹی کا اور میڈم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے بہت سارے برسوں کے بعد آپ یہاں پر آنے کا موقع ملا. جیسے بھی ذکر ہوا انٹروڈکشن میں کہ 2007 سے 2013 تک یہاں مجھے اسلامک اسٹڈیز اور عربک لینگویج کے کچھ کورسز پڑھانے کا موقع ملا. اس کے بعد اپنی اور مصروفیات کی وجہ سے میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا. آئی ڈونٹ نو کہ شاید 4 یا 5 یا 6 سالوں کے بعد یا اس سے بھی زائد عرصے کے بعد یہاں پر اس آڈیٹوریم میں آنے کا موقع ملا ہے. بہت پہلے کی بات ہے کہ 14 فیب تھا اور میڈم نے اس دن کہا کہ ہم سیرت کا پروگرام کریں گے, اور مجھے یاد ہے کہ اسٹیج پہ جو ہے وہ گلاب کے بہت سارے پھول رکھے ہوئے تھے. تو گلاب کے پھول اس طرح بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہ گاٹ دا پوائنٹ, ٹھیک ہے. اچھا جی, تو ڈائریکٹلی میں 14 فیب پر آ گیا. ویسے اللہ کا شکر ہے کہ اس کا جو ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے, میرا خیال ہے آئی مے بی رانگ, پچھلے چند سالوں میں وہ خاصا کم ہوا ہے. اللہ کہ مجھے کسی نے کہا نہیں سر وہ طارق روڈ پہ دکانیں ابھی بھی لال لال ہوئی ہوئی ہیں, تو تھوڑا سا پھر بھی بات ہو جانی چاہیے. لیکن ہم اصولی بات آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہیں گے, اور 2 بہت ہی کلیئر کٹ فلسفے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور وہ ہے واقعتاً, اور وہ ہمارا کریٹر ہے, اور ہم اس کے بندے ہیں, اور اس نے ہمیں زمین پر بھیجا ہے ایک پرپسفل لائف بسر کرنے کے لیے بھیجا ہے. ایک یہ ہمارا کریڈ بھی, ہمارا عقیدہ بھی, ہمارا فیتھ بھی ہے. اور ایک کانسیپٹ ہے کہ کوئی خدا نہیں, کوئی کریٹر نہیں ہے, کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. یہ بس بیکار کی باتیں. ہم دنیا میں ہیں, ہم پیدا ہو گئے, ہم مر جائیں گے, دیٹس اٹ. تو خواہ کی لمیٹیشنز کا معاملہ, ریسٹرکشنز کا معاملہ اور پابندیاں لگانے کا آخر کیا تک ہے. تو کیونکہ بھارت ہم سب الحمدللہ میجورٹی ہماری مسلمانوں کی ہے اور 98% پاکستان میں مسلمس رہتے ہیں, تو اس وقت یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ کریٹر کے ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے.
اس وقت میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں، بلکہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر دوسرا اسپیکٹ ہوگا تو ڈسکشن کا موڈ ڈفرینٹ ہو جائے گا. لیکن آن دا لائٹر سائڈ پہ بہت سادہ سی ایک بات سمجھ لیں، دو پاسبلٹیز ہیں. ہم تو خیر مانتے ہیں اللہ کو، لیکن دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو ہے یا تو نہیں ہے. تو بہتر کیا ہے، مان لیا جائے یا نہ مانا جائے؟ کیوں؟ اگر تو مرنے کے بعد وہ نکل آیا کہیں سے اور اس سے کوشچن کر لیا تو اچھا ہے نا، بی پریپیئرڈ فار دیٹ. نہیں، خدا نہ خاص معاذ اللہ، ہم جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ بات پیش کر رہے ہیں. اگر تو نہیں ہے اور تیاری کر کے گئے، مرنے کے بعد کوئی ایشو نہیں. لیکن اگر مرنے کے بعد خدا ہے اور اگر اس سے پوچھ لیا اور کوشچن کر لیا تو سیف سائڈ کیا ہے؟ اس کو مانا جائے اور اس کی مانی جائے. یہ دو الگ الگ جملے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایک اللہ تعالیٰ کی ماننا. ویسے ٹاپک تو ہے کانسیپٹ آف حلال کے اعتبار سے، آسان ٹاپک ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہمارا خیال ہے کہ اللہ کے دین نے ہم پر ریسٹرکشن زیادہ لگائی ہیں، چیزیں بہت زیادہ حرام ہیں، پروہیبیشن کے معاملات بہت زیادہ ہیں، اور پھر وہ مولوی لوگوں نے کو بہت زیادہ ہم پر لمیٹیشنس لگا دی، ایسا کر دیا ویسا کر دیا. تو تھوڑا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں. ہم نے اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹس بھی پڑھے ہیں، اچھے اچھے مارکس بھی لیے ہیں. بلکہ یہیں پر ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا جو سکھ تھا، اینڈ ہی گاٹ دا ہائیسٹ مارکس ان اسلامک اسٹڈیز. اور جب ہم کلاس روم میں ان کو ایک فرسٹ 2-3 منٹس کے لیے کوئی بھی ایک آیت یا حدیث اسٹوڈنٹس کو ہم دیا کرتے تھے تو اس کو میں نے اوپن کیا کہ جو بیٹا آپ نے بیان کرنا ہے بیان کرو. وہ کہیں سے سرچ کر کے لے کر آیا اور اس نے کہا ویری ایکشنس آر بیسڈ آن انٹینشنس. میں نے کہاں سے اٹھایا؟ سر وہ انٹرنیٹ سے اٹھایا. بڑا اچھا جملہ لگا اور اچھا اس نے پریزنٹ بھی کیا. ہی گاٹ دا ہائیسٹ مارکس ان اسلامک اسٹڈیز ایز ویل. تو میں نے کہا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینز ہیں، ان کی جو مشہور بک ہے بخاری شریف، اس کی پہلی حدیث سے آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات. تو وہ اس کو وہاں سے لے کر آیا. تو بہرحال ہم نے اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھا ہے، ہم نے توحید کے دلائل بھی پڑھے ہوں گے، ہم نے کریشن پر بھی تھوڑا غور کیا ہوگا، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے، اگر اللہ کو مان لیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ذات کو ماننا، تو پھر بات کو ماننا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو اگر ہم نے مانا ہے، اس کی ذات کو اگر ہم نے مانا ہے، تو اب اس کی بات کو ماننا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اسی کو ایک اور انداز سے ٹرانسلیٹ کر لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ماننا. ہم لوگوں کا مسئلہ اللہ کو ماننے کا نہیں. وی آر مسلمس الحمدللہ. بچپن سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، والدہ کی گود میں اذان ہمیں مل گئی تھی، اسکول میں بھی ہم نے کہیں اسلامک اسٹڈیز پڑھا، کالج میں بھی پڑھا، یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ہمارا ایشو اللہ کو ماننے کا نہیں، ہمارا ایشو اللہ تعالیٰ کی ماننے. پہلی بات. دوسری بات، میں نے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا. سورہ ملک کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ یہ رات کو پڑھنی چاہیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے اس سورت کی تلاوت رات کو کرنی چاہیے. کبھی کبھی کوشش کیا کریں، بلکہ زیادہ کوشش کیا کریں کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو صرف اس کے ورڈز کی بات نہ، اس کی میننگز کی بات بھی ہونی چاہیے. آج مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. لیکن ظلم یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن. ٹھیک، آپ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے، میں نے 6 سوالات کہیں رکھے تھے ایک مرتبہ کہ میں نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن کی ریسیٹیشن کب کی تھی. نمبر 2، میں نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن کی ریسیٹیشن کی کمپلیشن اپنے لیے کب کی تھی. ہم میں سے بہت سے تو قرآن پڑھتے ہیں مرحومین کے لیے، ایسا ہی ہے نا، حالانکہ ہمیں بھی ضرورت ہے. تھرڈ کوشچن ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، لیٹ سے ٹرانسلیشن کے ساتھ کب پڑھا یا سنا تھا. اور فورتھ یہ ہے کہ زندگی میں لاسٹ ٹائم ہم نے قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ کب کمپلیٹ کیا تھا. اور ففتھ یہ ہے کہ ٹرانسلیشن کافی نہیں ہے. ہم نے آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس پڑھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیم کے دوران اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس پڑھے، ایک ایک اسٹینڈرڈ کی اتنی لیبریشنس کو پڑھا، پھر کیس اسٹڈیز کو پڑھا، پھر دنیا کی فلاں کورٹ کے کیا کیا فیصلے تھے جس کی بیسس پہ آج بہت سارے معاملات طے ہوتے ہیں، سب پڑھنا پڑا ہمیں. صرف ایک ٹیکسٹ نہیں پڑھا تھا ہم نے ایک اسٹینڈرڈ کا، اس کی لیبریشن، کیس اسٹڈیز اور کورٹس کے ڈیسیجنس وغیرہ، اس کے بعد ایگزامینیشن ہال میں جاتے تھے. تو قرآن کا ٹرانسلیشن ہی فقط کافی نہیں ہے. 5واں سوال ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن کو ٹرانسلیشن کے بعد یا ٹرانسلیشن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اس کی، کامنٹری اس کی کب پڑھی تھی. اور 6واں سوال ہے کہ زندگی میں ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم قرآن کو کامنٹری کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ کب کمپلیٹ کیا تھا. ہم سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نا. اچھا، دنیا کی سب سے بہترین کتاب کون سی؟ زور سے بولیں. اچھا، یہ تو برنارڈ شاہ نے بھی کہا تھا.
جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world, but when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world. ایک نان مسلم فیملی اسی کراچی میں ایک مسلم فیملی کے گھر میں گئی, اور ہمارے گھروں میں قرآن کے وہ فریم لگے ہوتے ہیں نا, توغرے اردو میں کہتے ہیں, انگلش میں ہم فریم کہتے ہیں, خوبصورت آرٹ ورک ہوتا ہے, واو زبردست. یہ کیا ہے؟ دس از قرآن. قرآن کیا مطلب؟ بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا آپ پڑھتے ہو اس کو؟ کہ ہم نے فریم کر کے لگا رکھا ہے. اچھا پتہ ہی کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ تو مسلم فیملی ممبرس کے لیے ہمیں پتہ تو نہیں, لیکن ہے کچھ. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اور بتاؤ ڈنر میں کیا کھلا رہے ہو؟ تمہاری مقدس کتاب ہے, تم نے فریم کر کے لگا رکھی ہے, بٹ تم نہ پڑھتے ہو نہ تمہیں پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. میں اے فرگوسن میں تھا, تو میرے ایک جونیئر تھا آڈٹ میں, تو راج کنور بترا اس کا نام تھا. میں نے اس سے پوچھا بھائی تم نے وہ پڑھی ہے, وید پڑھی ہے کبھی؟ میں نے پڑھی تو نہیں, کچھ کوٹیشنس میرے علم میں ہیں. کہا وہ اچھا. میں نے کہا دیکھو مہانو کی سٹوری اس میں ہوگی. ہم تو حضرت نو کہتے ہیں نا, حضرت نو علیہ السلام, وہ لوگ مہا بڑے کو کہتے ہیں. تو مہانو کی سٹوری پڑھی, طوفان آیا تھا, کشتی تھی. کہاں کچھ لگ رہا ہے لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں. میں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ بھی ہے, ہمارا مسئلہ بھی ہے. نہ تم اپنی بک پڑھتے ہو کہ کال کی اوتار محمد رسول اللہ تک پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ہم لوگ اپنی بک پڑھتے ہیں کہ اپنے رب کو مان کر اس کی مانیں اور اپنی پوزیشن کو پہچانیں. یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں, بیٹے بیٹھے ہیں, یہ محمد رسول اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. میڈم کو بھی یاد ہوگا جب انہوں نے سیرت کا پروگرام 14 فیب کو یہاں پر رکھا تھا, تو میں نے یہی جملے استعمال کیے تھے. ہم جتنے بھی برے کیوں نہ ہو جائیں, اللہ معاف رکھے, ہم لوگ ہیں کیا؟ ہم محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہماری نسبت وہاں پر جاتی ہے. تو ہم لوگ آرڈنری لوگ نہیں ہیں. کبھی جیوز نے کہا تھا وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ, ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں. قرآن آج مجھے اور آپ کو کہتا ہے یو آر دا چوزن پیپل آف لارڈ. ٹوڈے سورۃ الحج آیت نمبر 78, اللہ فرماتے ہیں ہوا جتباکم, اللہ نے تمہیں چنا ہے, بڑے کام کے لیے چنا ہے. کلاس روم میں ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں, سر وہ مارکس بڑی مشکل سے آتے ہیں. میں نے کہا بیٹا بڑا سوچو, 100 مارکس کیوں سوچ رہے ہو؟ تم یہ سوچو کہ تم نے دنیا کو چلانا ہے, تو اتنا اونچا سوچو گے تو مارکس تو آ جائیں گے نا. جو 100 کی فکر کرتا ہے پاسنگ مارکس تو لے لیتا ہے نا, تو جو اتنا سوچے گا پاس ہو جائے گا. BBA انشاءاللہ ہو جائے گا, بولے انشاءاللہ بھائی. MBA کرنا ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے CEO بننا کسی کمپنی کا, کوئی ایشو نہیں. بل گیٹس کے پاس تک جانا ہے, کوئی ایشو نہیں. ہم لوگ اس سے بڑے کام کے لیے پیدا کیے گئے. سو وی آر دا سنز اینڈ ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو راج کنور بترا نے کہا کہ سر وہ نہ میں پڑھتا ہوں نہ میرے گھر والے پڑھتے ہیں. میں نے کہا بیٹا تم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ تم وید نہیں پڑھتے, ہم لوگ کا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. چلیے واپس آئیں. سورہ ملک کی بات کی تھی, اس کی ایک آیت کے پورشن میں تلاوت کیا. اللہ فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. اللہ کریٹر ہے نا, تو اس کو پتہ ہے کہ میں اور آپ کیا ہیں, آپ کی میری لمیٹیشنز کیا ہیں, اللہ کیا دے کر اس نے مجھے زمین پر آپ کو بھیجا ہے, کیا میرے لیے بینیفیشل ہے, کیا میری ڈسٹرکشن کا باعث بنے گا. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس عطا کیے ہیں, جو تب کبھی ہم تھوڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی کہ ہم لوگ تو بہت سی جگہ ریسٹرکشنس کو فالو کرتے ہیں, ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں بات انشاءاللہ. مگر اس کی بات کر رہے ہیں جس کی ذات کو مانتے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو میں نے پیدا کیا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے, ویسے تو وہاں قتال کا حکم بھی ہے, اس کی اپنی کانوٹیشن اور تفصیل ہے. قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ایک چیز ہو سکتا ہے تمہیں بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہو, اسی میں تمہارے لیے تباہی ہو, اور ایک چیز تمہیں بڑی عجیب لگ رہی ہے اور اسی میں تمہارے لیے بینیفٹ و خیر ہو. اور پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. بقرعید کا موقع آتا ہے, ہم سب لوگ باربیکیو کا اہتمام کرتے ہیں. چھوٹے سے بچے بہن بھائی, میرے بچے ہوں گے, آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے, ٹھیک ہے جی, وہ جا کے وہ جہاں پر ہم بوٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس کوئلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. ہم ہاتھ ڈالنے دیتے ہیں کیوں بھائی؟ اچھا جل جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ تو اٹریکشن ہے, اس کے اندر لائٹ ہے. آپ کہتے ہیں ہٹو, تمہیں نہیں پتا. ہم کیا کہتے ہیں, ہماری دماغ میں ہوتا ہے, یا کبھی تجھے پتا نہیں تیرا ہاتھ جل جائے گا, مجھے پتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, مجھے پتا ہے تجھے نہیں پتا, ہاتھ جل جائے گا. کیونکہ آئی ایم 20+, مثال کے طور پہ کوئی 30+, اور وہ چھوٹا سا بھی 4 سال کا 3 سال کا بچہ ہے, بلکہ 2 سال کا ہوگا. ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے. اس کو تھوڑا اوپر لے کے جائیں. اللہ کیا فرماتا ہے جی, یو آر کریشن, تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے. کیا تمہارے لیے بینیفیشل ہے, کیا تمہارے لیے ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا. اگلی بات,
ہم لوگ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں. ابھی ایک بچہ مجھے ملا, اس کے وہاں کچھ پروگرامس کرتے, وہ فاسٹ میں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور غالباً BS کر رہے ہیں وہاں سے. کہہ رہے سر میرے گروپ کے سارے لوگوں کو ڈپریشن ہو گیا ہے. ایک بچے کی سمجھ آتی کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن 20-22 سال کے بچوں کو ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے آج کل؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پھر ہم ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ابھی ایک ہمارے دوست ہیں, یعنی وہ ایک رشتے میں ہمارا داماد ہو جاتا ہے. کیا ہوا جی؟ اب وہ 30 کے قریب ہو گئے, بلڈ پریشر کے مسائل آ گئے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اب ڈاکٹر نے ڈائٹ پلان بتایا, کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں, اور کچھ کے بارے میں کہا یہ نہیں کرنا آپ نے. ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ایک لمبی سی لسٹ دیتا ہے, یہ بھی نہیں کھا سکتے, یہ بھی نہیں کھا سکتے, یہ بھی نہیں کھا سکتے. ایسا ہی ہے نا؟ اور وہ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر کے کہنے پر حلال کو چھوڑ دیتے نا, ہاں یا نا؟ کیونکہ جان عزیز ہے نا, جسم عزیز ہے, اسمارٹنیس اپنی عزیز ہے ہمیں. ہم ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال چیزیں, پرمیسیبل چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا سوچئے گا, کیا اپنے رب کے کہنے پر حرام چھوڑیں گے؟ اس سے کہ اس رب کی کریشن ہم ہیں, اور وہ ہم سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کیا ٹھیک ہے ہمارے لیے, کیا ہمارے لیے غلط ہے. دوبارہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں, ہم لوگ ڈاکٹرز کے کہنے پر, کیونکہ جان ہمیں عزیز ہے, ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. میں 25 سال کے ینگسٹرز کو دیکھ رہا ہوں اور وہ شوگر استعمال نہیں کر رہے, نہ وائٹ نہ براؤن. کہتے بیٹا گڑ کی استعمال کر لو. وہ نہیں سر نہیں, بس منع کر دیا ڈاکٹر نے. مجھے جان اسمارٹنیس بڑی عزیز ہے جی, اسپورٹس کے اندر ہے, ادھر ہے, میڈیا میں ہے, وہ بڑے تقاضے ہوتے ہیں اسمارٹ رہنے کے, سب کو پتہ ہے. تو اس لیے کہ ڈاکٹر نے مجھے پلان دے دیا, ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا, میں پوری ایمانداری سے اس کو فالو کروں گا, اور میں حلال چیزوں کو بھی, وہ تو نہیں کہہ رہا, ہم کہہ رہے ہیں حلال کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں. تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں, اللہ جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا رب ہے, ہم سب لوگ یہاں بیٹھے نا بیٹا, آپ لوگ, میرا خیال ہے دنیا کی 2-3% پریولیج کلاس میں شامل ہیں. اللہ نے ہمیں ایسے ماں باپ دی جن کے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہاں مجھے یاد آیا, اٹ واز سپٹمبر 2007, اور فرسٹ سیمسٹر تھا جو میں پڑھا رہا تھا یہاں پر, اور جب ہم نے پیرنٹس کے رائٹ پر بات کی تو 1-2-3 بچیوں کے چہرے میں نے دیکھے, 2-3 لڑکوں کے. سر وہ بڑے عرصے کے بعد یاد آیا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. سب نہیں ہیں ایسے, سب نہیں ہیں ایسے, آئی نو دس. لیکن وہ 3 بیٹیاں اور 2 بچے ہمارے کہہ رہے ہیں سر کوئی کئی سالوں کے بعد کچھ احساس ہوا کہ ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. آپ سوچیں کہ آپ سب کے پیرنٹس کتنا آپ کے پیچھے کرتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی میں کانوکیشن ہوا, ایک صاحب نے مجھے کلپس شیئر کروائی, اور ایک بڑی کمپنی, کس کمپنی کی مجھے یاد نہیں, CEO صاحب پوڈیم پر آئے, 3 منٹ کی بات کی, اور 14واں منٹ کیا تھا, بیٹا گھر جانا اور اپنے پیرنٹس کو جا کے کس کرنا, ٹھیک ہے, اور اپنے پیرنٹس کے ہاتھ چوم لینا. وہاں سمجھانا پڑ رہا ہے. اور اللہ ہمارا ہمیں اپنے رسول کے ذریعے بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے ماں باپ کیا ہیں تمہارے لیے, تمہاری جنت بھی ہے, تمہاری جہنم بھی ہے. آج یہ ویلیوز ہم مس کر رہے ہیں. آسٹریلیا ہم گئے, سڈنی کی بات ہے, آف ڈے تھا, پروگرام کوئی صبح میں نہیں تھا میرا, تو یعنی درس وغیرہ کا, تو ایک پارک میں لے کے گئے, سنڈے کی صبح کی بات تھی. ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ جو میرا خیال ہے کہ 65+ تو ہوگا, اس کے پاس 2 کتے بھی تھے, لیپ ٹاپ بھی تھا, وسکی وغیرہ بھی پڑی تھی, اور پیزا وغیرہ نہ جانے کیا کچھ. میں نے کہا کیا ہے یہ؟ تو کہتا ہے کہ بس یہ بیچارہ صبح آتا ہے اور کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے, پتہ نہیں کتے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, اور شام میں چلا جاتا ہے. میں نے کہا کاش کم سے کم یہ خدا کو ماننے والا ہوتا, اور اس کے ہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن اسٹیبلش اگر رہتا, اور اگر پوتے اور پوتیاں اگر اس کے گود میں کھیل رہے ہوتے تو آج اس بیچارے کی یہ حالت نہ ہوتی. تو وہ ہارورڈ کا مجھے کلپ کسی نے شیئر کروایا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی اپنے ماں باپ کو جا کے ان کو کس کرنا, ان کے ہاتھ چومنا, آج دنیا کو یہ چیزیں دیکھنا پڑ رہی ہیں. بہرحال اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ حلال حرام کا مسئلہ کیا ہے. جب ہم نے یہ بات جان لی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور وہ ہمارا کریٹر ہے اور ہم اس کی کریشن ہیں, اور اس نے ایک پرپس کے ساتھ زمین پر بھیجا ہے, اور وہ بیسٹ ہے جو جانتا ہے کہ کیا آپ کے میرے لیے فائدہ مند ہے, کیا آپ کے میرے لیے نقصان دہ ہے, تو اس کی بتائی ہوئی بات میں خیر ہوگی. البتہ ہم لوگ کا عام کانسیپٹ یہ ہے کہ کچھ ہمیں باندھ کر رکھ دیا گیا ہے اور ہم پر جبر کو زیادہ کر دیا گیا ہے. حالانکہ جبر تو ہے. صبح اگر یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور سگنل ریڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو, مجھے دل چاہتا ہے نا اڑ کے نکل جائیں, لیکن نہیں, وی ہیو ٹو فالو,
کرتے ہیں نہیں؟ کیوں؟ گورنمنٹ نے سگنل لگائے آپ کی میری جان کی پروٹیکشن کے لیے، ایسا ہی ہے نا جی. اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ نے کہیں کہیں ریسٹرکشنس لگائی ہیں، لیکن میں آپ کو دو بڑے پیارے اصول بتا رہا ہوں، آپ اس کو بائفرکیٹ کیجئے گا. جہاں تک موڈس آف ورشپ کی بات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج کی بات ہے، عجیب نقطہ ہے، ماشاء اللہ اصحاب علم اور ہمارے فیکلٹی ممبرس بھی موجود ہیں. جہاں تک موڈس آف ورشپ کی بات ہے، عجیب جملہ ہے، بڑا عجیب لگے گا آپ کو. ہر شے حرام ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں کر سکتے ایکسپٹ وہ جو کرنے کو بتایا گیا ہے. کیا مطلب؟ فجر کے فرض کتنے؟ 2. ٹھیک ہے، لڑکیاں گھر پہ ادا کریں مثال کے طور پر، یا کسی کی جماعت رہ گئی لڑکے کی وہ گھر پہ ادا کر رہے ہیں. اچھا ٹائم ہے میرے پاس، میں 3 پڑھ لوں، کین وی ڈو دس؟ نو. ہم 2 ہی فرض پڑھ سکتے ہیں، پرولونگ کر لیں گے، 5 کے بجائے 15 منٹ کے فرض پڑھ لیں گے 2، لیکن پڑھ کتنے سکتے ہیں؟ 1 رکعت میں قیام کتنا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہاتھ اوپر بھی باندھتے ہوں گے، نو پرابلم، ٹھیک ہے، کچھ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے ہوں گے. 1 رکعت میں قیام کتنے ہوتے ہیں؟ 1 نا، جیسے سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں کچھ قرآن کا پورشن. کیا 2 کر سکتے ہیں؟ یہ پرمیسیبل نہیں. یہاں موڈس آف ورشپ میں صرف وہ کر سکتے ہیں جو کرنے کو بتایا گیا ہے. یہ ایک رول ہے موڈس آف ورشپ کے لیے. باقی چیزیں جن کو ہم ڈیلنگس کہیں، کھانا پینا، ڈریس کوڈ، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، ان میں سب کچھ حلال ہے. انٹرسٹنگ، انلیس وہ جو اسپیسیفکلی الا ما یتلا علیکم، جو اسپیسیفکلی تمہیں بتا دیا گیا ہو. ہمارا خیال ہے کہ سب کچھ حرام ہے، چھوٹا سا کچھ پرمیسیبل ہوگا دین میں حلال نہ. جب آپ کھانے پینے، برتنے، استعمال کرنے، معاملات، ان سب کی بات کریں گے، ہر شے اسلام میں کیا ہے؟ ٹاپک ہے، بولیں، حلال ہے انلیس اسپیسیفکلی اسپیسیفائڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگوں نے یہ اس طرح کا رول آج فرسٹ ٹائم سنا؟ ہاتھ کھڑا کر لیں پلیز. کتنے لوگوں نے یہ رول فرسٹ ٹائم سنا؟ وہ ہاتھ کھڑا کر لیں پلیز. چلیں ٹھیک ہے. اور کتنے لوگوں نے پہلے سے سنا تھا؟ ہاتھ کھڑا کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، اب ہاتھ نیچے کر لیں. یہ باقی لوگوں نے ہاتھ دونوں ٹائم کیوں نہیں کھڑا کیا تھا؟ کنفیوز تو نہیں ہے؟ آئی ریپیٹ اگین، ہمارا خیال ہے کہ سب حرام ہے، ایسا نہیں ہے. سب حلال ہے ایکسپٹ دیٹ از مینشنڈ حرام بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہس میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، ایک آپ نے اجتہاد کا لفظ پڑھا ہوگا. نئی سچویشن آئے گی، اگر کوئی نئی سچویشن آئے گی تو جو اسکالرز ہوں گے وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں رول مجھے اور آپ کو بتا دیں گے. سورہ رحمان میں ایک آیت کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 31 ٹائمز. کون سی؟ ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب پینے میں کتنی چیزیں حلال ہیں، لیکن لوگوں کا بڑا دل چاہتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ یہاں بھی شاید کوئی ایک دفعہ ایک بات چل پڑی تھی، اس کو ریفیوٹ ہمیں کرنا پڑا تھا کلاس روم میں جا کر. کتنے ہی لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی مطلب بہت کم چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حلال کی ہوئی. نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیزوں میں کچھ چیزیں حرام کی ہیں، کچھ منشیات کا مسئلہ وہ حرام کیا ہے. کچھ پینے کی چیزوں میں ایک کو بہت حلال کرنے کا لوگوں کا دل چاہتا ہے. کس چیز کا؟ شراب کا. اور مجھے پتہ ہے وی آر پارٹ آف دس سوسائٹی کہ لوگ آ کر کہتے ہیں نہیں، جب آپ پی کر بالکل فارغ ہو جائیں نا تب حرام ہوتی ہے، اس سے پہلے تک حرام نہیں ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایسے لوگوں کی بنیاد پر اپنی جھوٹ کے لیے، جنریشن کے لیے پورا رسک لیں گے کہ سب کی طبیعتوں کا ستیہ ناش ہو جائے؟ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی چھوٹی سی کوانٹٹی، بلکہ یوں کہیے کہ زیادہ کوانٹٹی نشہ پیدا کر دے، اس کی تھوڑی سی کوانٹٹی بھی حرام. دیٹس اٹ. اب کسی کو معذرت کے ساتھ مجھے کھلے الفاظ میں کہنا پڑا کیونکہ ہم سنتے ہیں یہ باتیں ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر کہ نہیں، جب انسان نشے میں بالکل لفظ استعمال کر لے تو معذرت ٹن ہو جائے بالکل. اب سمجھ آ گیا؟ تب اس سٹیج پہ جا کے حرام ہوتی ہے. بھائی تم 4 پیک پینے کے بعد بھی نہیں مرتے تو تمہاری بیسس پہ ہم پوری یوتھ کا رسک لیں گے کیا؟ استغفر اللہ. تو رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شے کی زیادہ کوانٹٹی نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی کوانٹٹی بھی حرام. اب ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہے نکاح اور اس کے امور کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی میں ٹاپک پر مزید بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. رول میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، موڈس آف ورشپ میں صرف وہ کر سکتے ہیں جو اسپیسیفکلی بتایا گیا. باقی چیزوں میں کھانا پینا یہ وہ سب حلال ہے انلیس اسپیسیفکلی کسی شے کو حرام قرار دیا گیا ہو. یہ تو ہے لیگیلٹی کی بات. اور ایک ہوتا ہے لیگل سے آگے کی بات کہ کچھ چیزوں کو ڈسکریج بھی کیا گیا ہے.
کچھ چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. اس پورے پیکج کو سامنے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ لوگوں کے پاسنگ مارکس آج بھی 60% ہے کتنے؟ تو آپ میں سے کون ہے جو یہ رسک لے کر آتا ہو, امی ابو کو بتا گیا مما پاپا میں نے 60% پکا ایمانداری سے سلیبس کور کر لی ہے اور کل میں ایمانداری سے 60 مارکس کا پیپر اٹیمپٹ کر کے آؤں گا یا آؤں گی؟ کوئی ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ اور اگر کسی کے پیرنٹس کو پتہ چلے انہوں نے کیا کرنا ہے پھر آپ کے ساتھ، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کیا خیال ہے؟ تو کیا دین کے معاملے میں بس اتنے پہ گوارا کریں گے، بس لیگل ایسا پورا کر لیں؟ نہیں، جتنا مجھے اپنے ایک ایگزام کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہو جو کچھ بھی ہے اس کے 100 مارکس میں میکسیمم لینے کی فکر ہوتی ہے تو ہم وی آر ان ایگزامینیشن، اس دنیا میں ہمیں امتحان میں بھیجا گیا اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اس ایگزام میں بھی کوشش کریں کہ 100% کی بات کریں. اگر لیگل پر جائیں گے فار ایگزامپل 60% کی پریپریشن کے ساتھ جائیں گے، وی آر باؤنڈ ٹو فیل. اسی طرح منیمم پر اگر پریپریشن کر کے جائیں گے تو وی آر باؤنڈ ٹو فیل ان دا ہیئر آفٹر. اس سے ذرا لیگل کوڈ سے آگے کی بھی بات آنی چاہیے. اب آئیے ایک خاص نقطہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہے جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر یہ نکاح سے کمتر پر معاملات چل رہے ہیں. اللہ نے نکاح کو حلال کیا ہے اور دین نے نکاح بڑا آسان کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جب تک میں پڑھاتا رہا میں نے یہاں کے کچھ اسٹوڈنٹس کے نکاح بھی پڑھائے الحمدللہ، اور ہمارے نکاح کی فیس ہوتی ہے 20 منٹس کی اسپیچ، مانیٹری ٹرمز میں کچھ نہیں. اور اس میں ہم بتاتے ہیں کہ شریعت میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کتنا آسان ہے. مشکل کس نے بنایا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی نے دین کو بڑا مشکل بنایا. آئی کین چیلنج، نکاح کو ہم لوگوں نے مشکل بنایا، کسی مولوی صاحب نے مشکل نہیں بنایا. اچھا، اس نکاح کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور اللہ کے دین کی بیوٹی دیکھیں. اس نکاح کے نتیجے میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انسٹنکٹس رکھے ہیں اور ان کو فلفل کرنے کے لیے اللہ نے حلال راستے عطا کی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا آپشن دیا ہے. آپ جانتے محرم اور نامحرم کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے، تو تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ محرم بنائے گئے، باقی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے چاہو نکاح کر لو. تھوڑی سی لمیٹیشن رکھی. اس کے نتیجے میں بھی آپ غور فرمائیں، جب ایک نکاح کے نتیجے میں ایک پیئر بنتا ہے، ایک کپل کا پیئر بنتا ہے، کل وہ پیرنٹس بنتے ہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرماتا ہے، پھر وہ اولاد بہن بھائی آپس میں بنتے ہیں، پھر ان کی ایکسٹینڈڈ رشتے ہوا کرتے ہیں. میں ڈائریکٹلی آ جاتا ہوں. سب نے سنا ہوگا، یہاں بہت سی ایسی بیٹیاں ہماری ہوں گی کہ میں یہ الفاظ ذرا اس کا اپنی عمر کا بھی اور ایک استاد ہونے کا بھی فائدہ اٹھا کر یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی گھرانے میں 3 بہنیں بھی ہوں، کسی گھرانے میں 4 بھی ہوں. میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں الحمدللہ. تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث سب کو یاد ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی کفالت کرے اور ان کی ذمہ داری پوری کرے تو میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. سنا ہے سب نے؟ لیکن اگلی بات شاید کم لوگوں نے سنی ہوگی. بیٹیوں کی بات تو سب نے سنی ہے. جس کو 3 بہنوں کی ذمہ داری آ گئی اور وہ بہنوں کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، جس پر 3 خالاؤں کی ذمہ داری آ جائے. انگلش میں جائیں گے تو وہ رشتے کے لیے الفاظ بھی کم ہیں ہمارے پاس. خالہ کسے کہتے ہیں، پھپھو کسے کہتے ہیں، سب محرم ہے نا. ایک بندے کے جو اس کی بہن بھی محرم اور خالہ بھی پھپھو بھی. کہنا چاہیے کہ بہنوں کی ذمہ داری آ جائے، بیٹیوں والی حدیث تو معلوم ہے، خالاؤں کی ذمہ داری آ جائے، پھپھیوں کی ذمہ داری آ جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے 2 مرد عورت ان کو بھی پروٹیکشن دینا چاہتا ہے، ان کی نگاہوں کی بھی حفاظت، پرائیویٹس کی بھی حفاظت، حدیث میں ذکر آتا ہے. اور ان کو اللہ ایک فیملی فیبرک دینا چاہتا ہے. اللہ انسانی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. نکاح کے نتیجے میں نسل آگے بڑھتی ہے، گھر بنتے ہیں. اور میں آپ کو 3 ایکس US پریزیڈنٹس کے کوٹیشن سناتا ہوں. بل کلنٹن نے کہا تھا کبھی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں، جو اینول بڑا ان کا ایک ایڈریس ہوتا ہے جس میں پالیسیز کو اناؤنس کرتے ہیں. بل کلنٹن کے الفاظ سے آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نکاح کا انسٹیٹیوشن چھوڑا تو ہماری عظیم اکثریت آگے آئندہ آنے والے بچوں کی ان پر مشتمل ہوگی بورن آؤٹ آف ویڈ لاک. یہ تو تھا بل کلنٹن. اس کے بعد بش نے کہا تھا، جس کی 2 بیٹیوں کے بڑے مسائل ہوئے تھے. بعد پبلک فیگرز ان کے مسائل پبلک میں آ جاتے ہیں. اس نے کہا تھا خدا کے واسطے شادی کرو شادی کرو شادی کرو. اور آج 14 فیب ہے نا، 13 فیب 2016 مجھے یاد ہے، ہم ایک لائیو پروگرام میں تھے دنیا نیوز پر، بریک کر کے اوباما کا ایڈریس دکھایا جا رہا تھا. تو اوباما کہتا ہے کہ ایک مضبوط فیملی، ایک مضبوط سوسائٹی کی ضرورت ہے، مضبوط سوسائٹی کی، اور ایک مضبوط سوسائٹی ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. تو آج یہ بیچارے رو رہے ہیں
کہ خدا کے واسطے شادیاں کر لو, فیملی سٹرکچر بناؤ, فیملیز ہونی چاہیے تاکہ سوسائٹی مضبوط ہوگی. نپولین کا جملہ ہم نے اپنے بچپن سے سنا ہے, تو مجھے بہترین مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں. آج پاکستان میں مجھے کوئی ایک انسٹیٹیوشن بتا دیں جو ماں بننا سکھاتا ہو. ناٹ اے سنگل ون ان پاکستان. لیکن نپولین کوٹ ہو رہا ہے, بہترین مائیں دو, میں تمہیں بہترین نسل اور قوم دینے کو تیار ہوں. تو یہ بیچارے روئے ہیں. ہم تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ڈے ون سے چیزیں ملی ہیں. یہاں اللہ نے زنا کو ہی حرام قرار نہیں دیا, بلکہ وہ جو ہے انگلش میں پڑھتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے نا, تو دین بھی کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 36, لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ, زنا کے پاس بھی نہ جاؤ. بڑی بے حیائی کی بات ہے. وساء السبیل, بہت برا راستہ ہے, اس کی تباہی بہت زیادہ ہوگی. جینٹ جیمسن ایک وہ خاتون ہے, مجھے کوٹ کرنا پڑ رہا ہے, جو اس طرح کی موویز میں کام کرتی رہی کہ جو بالکل ہی انتہائی درجے کی بے حیائی فحاشی اور یعنی کی. اس کا انٹرویو ہوا, CNN پہ نشر ہوا, تو اس نے کہا تم اپنی بیٹی کے لیے کون سی فیلڈ کو پسند کرو گی؟ اسی فیلڈ کو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر وہ جائے ڈاکٹر بنے, بہت اچھی بات ہے, ایجوکیشن میں جائے, سرو کرے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ عورت جو یہ سب کچھ کر چکی ہے اور پورا وقت گزار چکی ہے, اس کے بعد اس کی اندر کی فطرت یہی کہتی ہے کہ نہیں, یہ وہ کرنے والا کام نہیں جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں. اور آج دنیا اس کی تباہی اور بربادی کو دیکھ رہی ہے. ہم لوگ, میں نے شروع میں کہا نا, میں نے بڑا ایک ایموشنل جملہ پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ دیا, ہم محمد اور رسول اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. میں جب یہاں بھی پڑھاتا رہا اور جگہ پر بھی, ہم نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی رسول اللہ کے گھرانے سے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ, حفصہ, فاطمہ, زینب. میرا ایک سمپل کویشچن ہوتا ہے اپنی بیٹیوں سے, یعنی جن کو اگر کبھی پڑھانے کا موقع ملا, بیٹا یہ بتا تو میں اپنی اس عائشہ اور حفصہ کے لیے اور فاطمہ اور زینب کے لیے میں کس کو ایز اے رول ماڈل سامنے پیش کروں؟ نہیں سر, وہ حضرت عائشہ کو پیش کرنا چاہیے. نہیں, میرے دل سے بتاؤ بھائی, مطلب میرے گیٹ اپ کو دیکھ کر جواب نہ دو. یہ ہے فائدہ اگر ہم مسلمان ہیں, اور اگر کہیں کان میں تکبیر جاتی ہے یا گئی ہوئی ہے, کوئی کلمہ کان میں پڑا ہوا ہے, کوئی اسلامک اسٹڈیز میں کچھ اگر ہم نے پڑھ رکھا ہے, تو بہرحال آج تک مجھے اس کے سوا کوئی جواب نہیں ملا کہ نہیں سر آپ اپنی بیٹیوں کے سامنے حضرت عائشہ کو رول ماڈل, حضرت حفصہ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, مائی جاب از ڈن. اچھا, اب ایک فوری ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر ایک بات آتی ہے, سر وہ آپ لڑکیوں کو ہی سنا رہے ہیں, لڑکوں کے لیے کچھ نہیں آخر؟ نہیں, ہم سب کے لیے حیا کا مسئلہ ہے. بلکہ انٹرسٹنگ بات, سورہ نور کی ایک آیت تو ابھی کوٹ ہوئی, اور کیا سلیکشن نکالا آپ لوگوں نے زبردست. آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن سنی تھی, وہ انکحوا الایامہ, تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو. یہ ایامہ کا لفظ مختلف اعتبارات سے اپلائی ہو سکتا ہے, ایک بیوہ کے لیے بھی, اور ایک بندہ جس کی وائف کا انتقال ہو گیا اس کے لیے بھی, اور جو لوگ ابھی نکاح کے بندھن میں نہیں بندھے ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا. اور اس کے بعد کیا تھا, جو تمہارے سلیوز ہیں, غلام اور تمہاری کنیزیں ہیں, ان کے بھی نکاح کرا دیا کرو. یہ سوسائٹی کا اس وقت تھا ڈپرائیوڈ آف طبقہ. اللہ کا کلام کہتا ہے ان کو بھی نکاح کے بغیر نہ رکھو. اللہ اتنا زور دیتا ہے اس پر. بہرحال تو بات آئی تھی کہ اللہ نے صرف زنا کو حرام قرار نہیں دیا, اللہ کا کلام کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, زنا کے پاس بھی نہ جاؤ. اب لیس دین نکاح جو کچھ ہے دین میں اس کی اجازت نہیں, اور وہ جو برا عمل ہے بالآخر جس کو ہم زنا کہتے ہیں, اس تک لے جانے والے بہت سارے کام ہیں, اللہ کا دین اس سے بھی منع کرتا ہے. اب جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, بہرحال بڑی مشکل سے وہ ہضم ہوتی ہے لوگوں سے, لیکن وہ بات آنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں مس کر گیا, سورہ نور کی ایک آیت تو کوٹ ہوئی نکاح کرنے کے اعتبار سے. سورہ نور میں نگاہوں کی بھی حفاظت کی تعلیم ہے. پہلے کس کو ہے جی؟ پہلے مردوں کو ہے. سورہ نور آیت 30 مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی گئی, اور سورہ نور آیت 31 عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی گئی. یہ کیا ہے مسئلہ؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بری نظر, بری نگاہ, بری انٹینشن کے ساتھ, یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور پھر معاملہ اینڈ تک جا رہا ہوتا ہے. اور ایک حدیث, ہاں میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اچھا ہوا تعارف آپ کے سامنے پہلے آ گیا, ورنہ لوگ اس گیٹ اپ میں جب لوگوں کو سنتے ہیں, اور کبھی کبھی کسی فیکلٹی ممبر کے کمپلشن کی وجہ سے آڈیٹوریم میں آنا بھی پڑ جاتا ہے, تو لوگوں کو بڑی بات گراں گزرتی ہے. لیکن یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تم نامحرم کو ٹچ کرو
اس سے بچنا ہے تم نے. تمہارے سر میں کوئی ایک نیل کیل ٹھوک دے یہ برداشت کر لینا, لیکن تم نامحرم کو ٹچ کرو اس کو برداشت نہ کرنا. کچھ لوگ یہاں سے گئے لندن میں دین کی بات کرنے کے لیے, ایک پارک میں انہوں نے نماز ادا کی, تو وہاں کی لڑکیاں لڑکے سب ان کو آبزرو کر رہے تھے, تو ان کو نماز کی جو یہ ڈسپلن ہے نا بڑا اچھا لگا, دین کی بڑی بیوٹی ہے. تو وہ لوگ آئے, ان سے بات چیت کی, ایک لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا ایک مولوی صاحب کے سامنے ہینڈ شیک کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں, ہمارے اب بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بہت ساری جگہوں پر. یہاں ملانا برا سمجھا جاتا ہے, وہاں نہ ملانا برا سمجھا جاتا ہے نا. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ کس کی لاجک چلے گی, ایسٹ والوں کی ویسٹ والوں کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کو مانو جس نے ایسٹ والوں کو بھی پیدا کیا اور ویسٹ والوں, ورنہ کبھی مسئلہ ختم ہی نہیں ہوگا. خیر, تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس بندے نے جواب دیا, نہیں یہ میرا ہاتھ میری وائف کی امانت ہے میرے پاس. سبحان اللہ, اپریشیٹ کریں اس کو, بہت خوبصورت جواب دیا. تو وہ چیخ مار گئی, یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا آخر, کہ نہیں ہمارا دین یہ بتاتا ہے اور ہماری عورتوں کو پروٹیکشن دیتا ہے. اچھا جی, ہر قیمتی چیز کہاں رکھتے ہیں ہم لوگ, چھپا کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آئی فون کہاں رکھے ہوئے آپ لوگوں نے بھی, کھول کے بیچ میں رکھے ہوئے نہیں, آپ نے والیٹ میں رکھے, اپنے جیب میں رکھے ہوئے سارے, ٹھیک ہے. تو اللہ کا دین پروٹیکشن عطا کرتا ہے, عزت عطا کرتا ہے ایک خاتون کو. اور دا بیسٹ آئی کین کوٹ از بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو پتہ ہے جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے رات کی تاریکی میں اٹھانا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کسی ڈیتھ ہوتی ہے, اور ڈیتھ ہم سب کی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت. میرے کچھ اسٹوڈنٹس سے مجھے یاد ہے 2008 یا 9 کی بات ہے, اسٹیل ٹاؤن کی طرف کسی کانسرٹ میں گئے تھے اور واپسی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ایک بچے کی ڈیتھ بھی ہو گئی, 2-3 بڑے شدید زخمی بھی ہوئے تھے. ہم نے دعا بھی کی, بہرحال دعا تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن یو نیور نو کب آپ کا میرا ٹائم آ جائے. تو جب انتقال ہوتا ہے تو مرد کو جو کفن دیتے ہیں اس کے پیس کپڑے کے کتنے ہوتے ہیں؟ 3. عورت کے کتنے؟ اللہ اکبر, اللہ اتنی پروٹیکشن دیتا ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے پھر بھی رات کی تاریکی میں اٹھانا. اقبال کا شعر فارسی میں مجھے نہیں آتا, اس کا ٹرانسلیشن بڑا پیارا ہے کہ جب حیا فاطمہ الزہرا کی ہوتی ہے نا تب حسین پیدا ہوتے ہیں. وی آر مسنگ حسین ٹوڈے, وی آر مسنگ حسین ٹوڈے, ٹھیک ہے. اور میں دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں, بھاری بات ہے انسٹیٹیوٹس میں آنا جانا رہا, لوگ بہت زیادہ بھی ہمارے بچے بچیوں کو جو تھوڑا بہت ذرا دائیں بائیں ہو گئے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں, ان بچوں اور ان بچیوں میں بغاوت نہیں ہے, خدا نخواستہ. آپ کہیں کہ ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, سپرویژن کی ضرورت ہے, تھوڑی موٹیویشن کی ضرورت ہے, تھوڑا اچھے ماحول کی ضرورت ہے. خدا کی قسم یہ باتیں ہر جگہ جا کے ہم کرتے ہیں. یو نیم اٹ, لمس, آئی بی اے الحمدللہ, یو کے, ہانگ کانگ, آسٹریلیا الحمدللہ جانا رہتا ہے. مسلمس کی بات کر رہا ہوں میں, اندر کہیں ہے ہمارے, اس کو تھوڑا سا بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو 14 فیب منانے کی کوئی بیٹا ہمیں ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک صاحب نے لکھا, بڑے رائٹر ہیں, میں نے کہا نہیں آپ کی یہ بات بھی درست نہیں ہے لگتی ہمیں, کہ ٹھیک ہے وہ تو نہ کریں جو نکاح کے بندھن کے بغیر ہو رہا ہے, دیٹ از پروہیبٹڈ. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی وائف کو لے کے ہوٹل چلے جاتے ہیں 14 فیب کو کھانا کھانے کے لیے. میں نے کہا یہ کیا ضرورت پڑی اس کی. آپ یہ بھی ایک غلامی کی ذہنیت ہے کہ کیونکہ وہاں سے آ رہا ہے نا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, تو 14 فیب کو اسلامائز کر دو. وائی شوڈ وی. میری اچھا ماشاء اللہ میری تب 2 بیگمات ہیں الحمدللہ. ابھی جو آیت ہے میں نے کہا بیٹا تم نے لگ رہا ہے میری وجہ سے سلیکٹ کیا ہے. میں نے ایک بیوہ خاتون سے بھی شادی کی لاسٹ رمضان سے پہلے, بہت دیندار خاتون ہے اور الحمدللہ, تو یہ آیت وہاں بھی اپلائی ہوتی ہے. خیر, تو میں نے کہا بھائی میں دونوں بیگمات کے ساتھ گھر پہ کھانا کھاتا ہوں روزانہ, مجھے کیا ضرورت پڑی کہ 14 فیب کو میں باہر جاؤں. بہت پرانی فادرس ڈے, اللہ اکبر کبیرہ, 20 سال پرانی بات ہے. ڈان میں اتنا بڑا نیوز ایڈ TCS کی طرف سے, سوری میں نے نام لے لیا, 850 روپیز 20 سال پہلے. آپ کے فادر کو ہم ایک ٹائی بھیجیں گے اور ایک مگ بھیجیں گے, آپ آرڈر پلیس کریں. میں تمہارا دماغ خراب ہے, میرے ابا میرے گھر میں بیٹھے ہیں, میں خود اپنے ابا کو مبارکباد کیوں نہ دوں یا وش کیوں نہ کروں اور ان کی خدمت کیوں نہ کروں. فار اس ایوری ڈے شوڈ بی فادرس ڈے, ایوری ڈے شوڈ بی مدرس ڈے. جس ماں نے بیٹا رات کی نیند قربان کر کے آپ کو مجھے پرورش دی ہے, ایک دن اس کے لیے زمین میں گڑ جانا چاہیے ہم لوگ. جس باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی پیچھے لگا کر ہم لوگ اللہ کے فضل سے براٹ اپ کیا, ایک دن اس کے لیے نو. فار اس ایوری ڈے شوڈ بی مدرس ڈے اینڈ ایوری ڈے شوڈ بی فادرس ڈے. بہرحال ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کیونکہ پھر آگے کچھ میری کمٹمنٹ ہے, لیکن آپ لوگوں سے سوال جواب ضرور ہم نے کرنے.
تو یہ جو پوائنٹ ہے اللہ نے نکاح کو حلال کیا ہے. کچھ سوالات آنے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کہ میں خود کہوں آپ لوگوں کی طرف سے پھر میں اس کو بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اللہ نے نکاح کا انسٹیٹیوشن ہمیں دیا. لیس دین نکاح, مرد اور عورت کا یہ اختلاط کا معاملہ اللہ کے دین کے اندر اس کی گنجائش نہیں بنتی. آپ ایجوکیشن میں آ رہے ہیں, آپ آئیے سیگریگیشن کا انتظام کر لیجیے, جو کچھ بھی کر لیجیے, لیکن اللہ کا دین اس سے روکتا ہے ہمیں. اور لا تقربوا الزنا, خود پڑھے قرآن جا کر, تفسیر تھوڑی پڑھ لیں, سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 36, کہ جو چیز زنا جیسے برے کام تک لے جا سکتی ہے اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہمیں روکتا ہے. اور نقطہ ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ ہم ایک ذات کو مانتے ہیں, اب اس کی بات کو ماننا ضروری ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی. آخری ایک نقطہ جس پر آج عظیم اکثریت غور نہیں کرتی وہ یہ ہے, ہمیں اللہ نے صرف یہ اینیمل بینگ نہیں دیا ہے, اللہ نے اس میں روح میں سے بھی کچھ ڈالا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا جو کلیش آف سویلائزیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک سویلائزیشن کہتی ہے کہ انسان بس حیوان ہے, تو حیوانوں میں کوئی پابندیاں تو نہیں ہوتی نا, جہاں چاہے منہ مارے. ہم کہتے نہیں, اللہ نے ہم میں روح میں سے کچھ ڈالا ہے اور اس روح کی بنیاد پر ہمارا کوئی شرف ہے, کوئی عزت ہے, کوئی اہمیت ہے, اور اسی کی بیسس پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی تھی. تو ہم محض صرف نرے حیوان نہیں, اینیملز نہیں ہیں, ہم انسان ہیں جن میں اللہ نے روح میں سے کچھ ڈالا. اور آخری بات یہ ہے کہ جتنا ہمیں اپنے جسم کی فکر ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم پرمیسیبل اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی روح اور اپنے ایمان اور اپنی ہیر آفٹر اصل زندگی کے لیے اپنے خالق کی مان کر اس نے جن باتوں کو حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. حلال بہت وسیع ہے, آپ مارکیٹ میں جائیں, آپ 100 قسم کے جوس پی سکتے ہیں, اتنی چوائس آپ کے پاس ہے. اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا, کچھ منشیات کی چیزوں کو جو بہت بڑھ رہا ہے آج ہمارے, وہ حرام قرار دیا. وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے ہے. اللہ کو ہم سے محبت ہے. پرائمریلی اللہ نے اپنا رب ہونے کا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے. پرائمریلی اس نے رحمان اور رحیم ہونے کا انٹروڈکشن ہمارے سامنے رکھا ہے. ہاں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک والد کے فرما بردار بچے اور نافرمان برابر نہیں ہوتے. ایک گورنمنٹ کے اندر سٹیزنز جو لا کو فالو کرتے ہیں اور جو فالو نہیں کرتے برابر نہیں ہوتے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کی ماننے والے اور اللہ کی نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے. بٹ پرائمریلی ہی از رب اور ہی از رحمان اینڈ رحیم. دین وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ مالکی یوم الدین بھی ہے, کہ بہرحال اس کے سامنے ہم نے حاضر بھی ہونا ہے. میں اپنی بات کو یہاں پہ روکتا ہوں تاکہ میں آپ کے سوالات کو زیادہ انٹرٹین کرنے کی کوشش کر سکوں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیرا. ارلی میرج اس سے ریلیٹڈ ہے, ارلی نکاح, ٹھیک ہے, پیرنٹس کے اندر کمیونیکیشن گیپ ہے بچوں میں, کس طرح سے اوائڈ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں تھوڑا سا ذرا فرینک ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے کہ سورہ نور کی آج جو آیت تلاوت کی گئی وہ اسی وجہ سے تھی. بات آ رہی کہ سر ارلی میرجز کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں, اور جو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان تھوڑا کمیونیکیشن گیپ رہ جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل فرینکلی پوچھ رہا ہوں, کتنے لوگ جلدی شادی کرنے کے خواہش مند ہیں؟ سبحان اللہ, کلیپ کریں بھائی. ٹھیک ہے جی, میں اس کا قائل ہوں. I started crying from 25 when I was doing chartered accountancy and took 3 years me. میں نے حرم میں جا کے اللہ سے دعائیں کی ہیں, تب میرے پیرنٹس مانے 28 میں. تو بہرحال ہم ارلی میرجز کے قائل ہیں. اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں پہلے تو بچہ پوری تعلیم پوری کر لے گا, اس کے بعد یہ کر لے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, نہیں. ہم اپنی پچھلی جنریشن میں بھی دیکھ لیں, لوگوں کی ارلی میرجز بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ اپنی ایجوکیشن, اپنے بزنس کو بھی, سب کچھ کو بھی کیا ہے. 17 سال میں تو محمد بن قاسم آ گئے تھے سندھ کے اندر, ہم لوگ تو پتہ نہیں 37 کے بعد بھی کہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال دوسری بات ہے کہ اس میں جو پیرنٹس اور بچوں میں کمیونیکیشن کا گیپ ہے اس کی وجہ یہ ہے, آج کل کچھ اور ان ہو گیا ہے ہمارے یہاں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ ان ہونے کی وجہ سے بہت مسئلے پیدا ہو گئے ہیں. میں اس کی نیگیشن 100% نہیں کر رہا, اس کو ضرورت کے تک استعمال کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور ہمارے سب سے بہترین دوست کون ہونے چاہیے؟ پیرنٹس ہونے چاہیے. بات کریں ان سے. اور اگر اتنے سارے لوگوں کا مسئلہ ہے تو ایک پروگرام الگ سے کروا لیں مجھ سے آپ لوگ, ٹھیک ہے. کہیں پیرنٹس کو انوائٹ کر لیں, ہم انشاءاللہ ان کو کمپائل کرنے کی, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر لیں گے. اور بہرحال اگر بہت ہی ذرا ٹو دی پوائنٹ بات, اگر آج ہم اس طرف نہیں جا رہے تو بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, اور اس غلط کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تباہی بہت شدید ہے. ہم جو ہے وہ سیگریگیشن بھی نہیں کر پا رہے, ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں,
پرمیسیبل راستہ نکاح کا وہ دینا نہیں چاہ رہے تو بچے گا کیا پھر؟ ایک فطری تقاضا تو ہے نا، ایک اللہ نے انسٹنکٹ تو رکھا ہے انسان کے اندر، تو اگر وہ ادھر نہیں جائے گا تو کہیں اور جائے گا، وہ زیادہ تباہی کی بات ہے. تو اٹس بیٹر کہ اس کی طرف ہماری بات چلنی چاہیے. اور ہمارے دین میں نکاح بڑا آسان ہے. یہ جو آج ہم نے ملینز آف ڈالرز ناٹ روپیز کے ارمان بنا رکھے ہیں، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. نکاح کے لیے موٹی موٹی بات کیا ہے؟ بتا دونوں طرف کی رضامندی کا معاملہ ہو، اور نکاح کے لیے ایک جب انگیجمنٹ کہہ لیجیے آپ اس کو، اناؤنسمنٹ کی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، بات طے ہو جاتی ہے. پہلی بات ہے نکاح کا اناؤنسمنٹ گواہوں کی روشنی میں ہو، موجودگی میں ہو. دوسرا ایک کمپلسری جو ایکسپینس ہے وہ کیا ہے؟ ڈاوری جسے مہر کہتے ہیں. اور تیسرا ایک دعوت سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی؟ ولیمے کی دعوت. باقی جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بہت کچھ ہم نے اور تہذیبوں سے لیا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب شاید چاند پر جا کر نکاح کرنے کے چکر میں لوگ بھی ہیں، کوئی برج خلیفہ سے جو ہے وہ لٹک کر بھی شاید نکاح پڑھوا لے گا، ٹھیک ہے، نیاگرا فال سے چھلانگ لگوا کر اپنے آپ کو وہ ٹام کروز کی طرح لٹکوا کر بھی نکاح پڑھوا لے گا، کوئی حد نہیں ہے اس کی پھر. لیکن اگر سمپل نکاح کی بات کرنا چاہیں، خدا کی قسم اسلام میں بہت آسان ہے. یوٹیوب پر آپ سرچ کر لیجئے گا، آپ کو 20-25 منٹ کے اندر اس کی تفصیل مل جائے گی. بٹ آئی ایم فار دس، ارلی میرجز وی آر فار دس الحمدللہ. اور اس کی بہت ساری برکتیں بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں، سنت میں بھی تعلیم مل جائے گی. اور بہت سارے جو اس سوسائٹی کے اندر ہم مسائل دیکھ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹیکل کر سکیں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی حیا کی اور ان کے ایمان کی اور ان کی آخرت کی حفاظت کر سکیں گے. جی بیٹا. شیخ صاحب، نظروں کی حفاظت اس ماڈرن ایرا میں کس طرح کی جائے؟ بہت اہم سوال ہے، اور شیخ صاحب کے متعلق بھی پہلے ہی، ٹھیک ہے جی. نظروں کی حفاظت کا معاملہ، پہلی بات تو ہے کہ بہرحال نظروں کی حفاظت مردوں نے بھی کرنی ہے اور عورتوں نے بھی کرنی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان یہاں سے کام شروع کرتا ہے اور برائی کی طرف انتہا کی طرف لے کر جاتا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت حدیث میں ذکر آتا ہے، جو بندہ وہاں سے نگاہ کو روکتا ہے اور بچاتا ہے کہ جہاں نہیں جانی چاہیے، تو اللہ اس کو سویٹنس آف فیتھ، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. اس کو چیک کر کے دیکھیں. ہم غلطی کر جاتے ہیں انسان، ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ کیا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر. چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ اذکار ہوں، چاہے وہ مسنون دعائیں ہوں. جتنا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور ہوتا ہے. سورہ زخرف آیت 36 میں ہے کہ سورہ زخرف آیت 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان کو لاتے، مسلط کرتے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو اگر جو کوئی بھی مجھ سمیت، پہلے میں اور پھر آپ لوگ، ہم میں سے جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں شعوری طور پر بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے. ہاں، جب آپ گاڑی ڈرائیو کریں گے تو آپ نگاہ نیچی نہیں رکھیں گے. گاڑی ڈرائیو کرنی ہے آپ نے، موٹر سائیکل آپ نے جو چلا رہے ہیں ان کو ڈرائیو کرنا ہے. اب سڑک پہ جا رہے ہیں تو آپ نے چلنا ہے بہرحال. لیکن اس سب کے ساتھ جتنا ہم بچ سکتے ہیں وہ بچیں، اور جتنا اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ خیر ہوگی. ایک دعا ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ. یہ رسول اللہ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ان کی، وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، میرے عمل کو دکھاوے سے، شو آف سے پاک کر دے، اور میری زبان کو اے اللہ جھوٹ سے پاک کر دے، اور اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اے اللہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو بھی اور جو کو سینے چھپاتے ہیں. تو جتنا اللہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ اس کی جو ایولز ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے گا. ایک سوال ہے کہ اگر کوئی گناہ بار بار ہو جائے، انسان اس پہ شرمندہ بھی ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ نہیں چھٹ رہا، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگے؟ ہاں، سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگے. پہلی بات تو جان لیں، اس ہاؤس میں کیا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ایسا جس سے گناہ نہ ہو. اور میں کیا کہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم الخطاؤن وخیر الخطائین التوابون. سارے بنی آدم خطا کار ہیں، سب ہیں، سب سے ہوگا. لیکن بہترین کون ہے؟ عجیب بات ہے، بہترین خطا کار گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2، کبھی کبھی ابھی ایسا ہوتا ہے سر ایک دفعہ میں نے توبہ کر لی پھر وہ ہو گیا، تو اب میں کیا کروں؟ تو بھائی ایک دفعہ بخار خدا نہ خواستہ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ میڈیسن لیتے نا. کبھی کسی نے کہا کیونکہ دوبارہ بخار ہو جائے گا تو میں میڈیسن نہیں لے رہا، نہیں لے رہی، کبھی ایسا کہیں گے آپ؟
بھائی ابھی تو لو, اگر خدا نہ خاص سے پھر ہو جائے تو پھر کیا کرنا, دوبارہ میڈیسن لے لینا. آج توبہ پکی کرو, ٹھیک ہے, آج توبہ پکی کرو, لیکن اگر پھر ہو جائے گناہ تو پھر توبہ کر لو. تو پھر جو بندہ کر بیٹھتا ہے, انسان ہے, کمزور ہے, بہت سارے ایولز ہیں, شیطان نفس سب کچھ لگا ہوا ہے, اور شیطان اکیلے نہیں, شیطان کی پوری پارٹی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ 28 پارہ میں, سورہ مجادلہ میں ایک پارٹی حزب اللہ, ایک پارٹی ہے, اچھا وہ حزب اللہ سے لبنان والی نہیں, وی آل الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. تو ایک حزب اللہ ہے, ایک حزب الشیطان ہے, اور شیطان کی پارٹی, شیطان کی پارٹی کے افراد دونوں میں. قرآن پاک کی آخری ورس کیا ہے, من الجنتی والناس, دونوں میں سے یہ سب کچھ ہے. تو ہو سکتا ہے خطا کا معاملہ بڑے سے بڑا بھی ہو جائے, کوئی بات نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے. جب ہو جائے گناہ توبہ فوراً کر لیں اللہ تعالیٰ سے, اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی دے گا. اور سنیے گا, اب یہ حدیث جو سنا رہا ہوں نا, یہ اس پوائنٹ کے لیے ہے, یہ لائسنس ٹو کل نہیں ہے, لیکن کیونکہ حدیث سے سنانا پڑے گی, بیٹا لائسنس ٹو کل نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہماری موٹیویشن, انسپریشن کے لیے, اگر بالفرض سپوز تم ایسے ہو جاؤ تم سے گناہ ہی نہ ہو, تو اللہ تمہیں ہٹا کر لے جائے گا, اللہ کسی اور قوم کو لائے گا, اور وہ لوگ گناہ کریں گے اور وہ توبہ کریں گے اور اللہ ان کو معاف کرے گا. بٹ دس از ناٹ لائسنس ٹو کل. جب ہو جائے, کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا, اللہ قتل کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے. 99 قتل یاد ہے, اس سے سینچری بھی پوری کی تھی یاد ہے, اور اللہ نے اس کو معاف کیا تھا یاد ہے. and the beauty of that event is, وہ بات یاد ہے نا واقعہ آپ کو, تو اللہ نے اس بندے کی بلکہ زمین کو سمیٹ دیا, تو یہ بندہ اس بستی کے قریب ہو گیا, ڈیڈ باڈی, اس کی ڈیڈ باڈی وہ اس تک کے قریب ہو گیا جہاں جا کر اس نے نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے اعمال کی اصلاح کرنی تھی. تو اللہ اس سو کریم ماشاءاللہ. ہم لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ, 70 بھی کم پڑ جائے گا خدا کی قسم, بٹ اللہ کو یہ پسند ہے. یہ کیا ہوتے ہیں جی, آج بڑے رو رہے سر, میرے 80 یا 85 نہیں ہے, میں رو رہی ہوں سر, سر یہ ہو گیا تھا میں رو رہا ہوں. بیٹا کہاں رو رہے ہو یار, اللہ کے سامنے رو لو, ورنہ فوڈ پانڈا نے آگے تو کچن بھی بند کروا دیا, آنکھوں میں آنسو پیاس سے بھی آ جاتے بیٹا. لیکن اللہ کو وہ آنسو پسند ہے تنہائی میں, صحیح ہے جی. اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو آپ لوگوں کے کسی کے ظاہری گیٹ اپ پر ہم کوئی کامنٹ دیں گے, ہم نہیں دیتے, کیونکہ سبحان اللہ, مطلب اتنی پیاری بات ہے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم, اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آئی ڈونٹ نو, وی نیور نو, ہمیں نہیں پتا کس کے دل میں اللہ سے کتنی محبت ہو اور کس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہو, اور وہ تنہائی میں اگر رویا, بلکہ ینگسٹر سب کہہ رہے ہیں, میل فیمیل جو بھی بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ 7 کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے نا اللہ کے سائے میں ہوں گے, سنا ہے حدیث, ٹھیک ہے. ایک کون ہوگا, تنہائی میں رویا, آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. مجمع, ابھی میں دعا, میرے بھی ایک دو ابھی ٹپکنے لگے تھے آنسو, ایک ایموشنل بات آ گئی تھی. مجمع میں سب کو رونا آتا ہے, 27 رمضان کو سب کو رونا آتا ہے, اور اب تو ایسے آئی ایم سوری, مطلب 27 کے پروگرام کا ایڈ پہلے چلتا ہے, حضرت والا رقت آمیز دعا کروائیں گے. حضرت پہلے سے ان کو پتا ہے کہ مجھ پر رقت ہی نہیں, رونا آ جانا. لیکن اس حدیث میں کیا ہے, وہ بندہ سبحان اللہ, بلکہ 2 باتیں آپ سب کے لیے, ایک وہ جس نے نوجوانی میں اللہ کی عبادت کی. میرے بھی صفحہ ہے, 47 48 سم تھنگ, تو بڑھاپے میں بیٹا سب کو اللہ یاد آتا ہے. اس ایج میں اگر اللہ کسی کو یاد آ رہا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے. اور تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے 2 آنسو نکل جاتے ہیں, تو اللہ کے رسول ان 2 کیٹیگریز کے لیے, یوتھ کے لیے جوانی میں اللہ کی عبادت, اور تنہائی میں رویا اللہ کے حکم سے, اللہ کے خوف سے اور آنسو بہ گئے, اللہ اپنے عرش میں اس کی شیڈو میں عطا فرمائے گا سایہ قیامت کے دن. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو مرتے دم تک شیطان پیچھے لگا رہے گا, اس لیے ہم نے مرتے دم تک کوشش کرنے کی اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. جب یہ کوشش ہوگی پھر اللہ گناہ سے بھی بچنے کی توفیق ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. جی انشاءاللہ. فکر صاحب, یہ ویلنٹائن ڈے جیسے کانسیپٹس جو ہیں وہ یوتھ کی مورالٹی, ہماری مورالٹی کو کس طرح ڈسٹروائے کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا انالیسس کر لیتے ہیں. بالکل بیٹا دل سے بتائیے گا, دل سے, مطلب مجھے پتہ ہے اٹریکشن یہ وہ سب کو ہلا گلا چلتا ہے اپنی جگہ پر, لیکن ایمانداری سے بتاؤ, یہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہیلوئن بھی ہوتا ہے نا 31 اکتوبر کو, میں اس سوسائٹی میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو دل سے پوچھ کے بتانا, جتنی باتیں بھی ہم نے کی ہیں, اور ہم سب محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, میں ایک سوال کر رہا ہوں,
کیا آپ لوگ ایگری کرتے ہو کہ مزے وغیرہ چھوڑ دو، لیکن بہرحال یہ ہماری نارمس کو، ہماری ویلیوز کو، ہماری سوسائٹی کے ویلیوز کو، ہمارے دین کے ویلیوز کو، اور شاید ہماری حیا اور ہمارے فیتھ کو بھی یہ چیزیں تباہ کر رہی ہیں؟ اف یو اگری ریز یور ہینڈس پلیز. یہ آپ کے ہاؤس نے جواب دے دیا. کلیپ کر لو بیٹا اپنے لیے. آپ کو دیکھو میں آپ کی تعریف ہی نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ، لیکن دل کی بات کر رہا ہوں. میں باہر جا کے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اس ماحول میں آپ لوگ جا کے، یہ ایسا شہزاد ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، یہ ہمیں کہتے رہے بھائی آپ لوگ آئیں، آپ لوگ پڑھائیں. تو ہم اب میں کبھی اور ہمارے ساتھی آتے رہے. اب بہرحال 5 مہینے میری سال بھر میں ٹریولنگ رہتی ہے. آئی کین ناٹ، مطلب وہ بینگ اے فیکلٹی ممبر نہیں آ سکتا میں، لیکن باہر لوگوں سے جا کے کہتا ہوں ان کو آپ ٹائم تو دو، ان کو ذرا آپ محبت تو دو. برائیاں کرتے ہیں یار یہ لڑکے آج کل ایسے، لڑکی ایسی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کو آپ ٹائم تو دو، ان کو تھوڑا سینے سے تو لگاؤ، ان کی بات تو سن لو، ان کو تھوڑا ترغیب تو دلا دو، ان کو تھوڑا موٹیویٹ تو کر دو. سبحان اللہ. رسول اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے کسی کو؟ اس سے کس چیز کی پرمیشن مانگی؟ زنا کی پرمیشن فرام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہم لوگ ہوتے تو اٹھا کے 2 لگاتے اس کو. صحابہ حضور نے کہا رک جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے یا رسول اللہ، زنا کرنا ہے مجھے، میں آئی کینٹ. مطلب اچھا کس سے کرو گے؟ کسی خاتون سے؟ ہاں. تم بیٹا اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے، اپنی والدہ کے لیے کہ ان سے کوئی کرے؟ ساری دنیا کی لاجک کو ایک طرف رکھ دیں. وہ ہیں ہمارے کچھ ساتھی جو لاجک پہ بھی بات کریں گے، بہت اچھی کرتے ہیں، مجھے نہیں آتی، مجھے تو بس سادہ سی بات کرنے آتی ہے. اور یہ رسول اللہ کی بات رکھ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے، بہن کے لیے، خالہ کے لیے، اگین وہی پھپھو، رشتہ دار محرم؟ بالکل نہیں. تو بیٹا تم کسی کے ساتھ کرو، کسی کی بہن نہیں ہوگی، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی، وہ کسی کی اور ریلیٹو نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے معاف کر دیں. جسٹ 2-3 statements of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم changed the life of that youngster. پھر یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے. اب وہ اس کے بعد ہوا جو اب ہو نہیں سکتا. حضور نے دعا کی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ اس کو ہدایت دیتے. اور آفٹر ڈیٹ کیا ہوا؟ اس ینگسٹر نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. تو یہ ہم لوگ جو باہر دین کا کام کر رہے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہوئے، میڈیا پر آ رہے ہیں، ہمارا بھی فرض ہے، آئی ایگری ود دس، کہ ہم آپ لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہیں، یہ انٹریکشن ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو موقع ملنا. آئی ایگری ود دس. یہ انٹریکشن ہوگی. دیکھیں آپ لوگوں نے میری وجہ سے تو ہاتھ نہیں کھڑا کیا نا، آپ نے محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے بہت ایموشنل گراؤنڈ پر آپ سے بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یس یہ 14 فیب مارے اس کے اوپر لات کھڑے ہو کر، اس کے اوپر لات مارے. محبت کرنی ہے. ایک وہ ہے جو باہر ایک انسٹنکٹ والا معاملہ ہے، نکاح کی طرف جائیں. اور محبت اگر کرنی ہے تو ماں سے کریں نا محبت، بیٹا باپ سے کریں. ماں کو دیکھیں محبت سے کیا ملتا ہے. ہاں یہ ہمیشہ میں نے دیکھا. جاؤ تمہارے اماں ابا بھی کہیں کہ کسی استاد نے کچھ پڑھا دیا ان کو، تو ہمیں فون بھی ہے ماں باپ کے، کیا پڑھایا؟ یہ رو رہی ہے گھر پہ آ کر، یہ رو رہا ہے گھر پر آ کر. میں نے کہا اس کو میں نے ایموشنل گراؤنڈ پہ سمجھایا، کم بخت تیری ماں نے اتنے سال تیرے پیچھے لگائے، کبھی ماں سے محبت کی ہے؟ تو جا کے کہا ماما آئی لو یو. سبحان اللہ. میں اپنی ماں کو کہتا ہوں الحمدللہ. کہیں گے گھر جا کے آج منائے 14 فیب، جائیں ابا کو کہیں، اماں کو کہیں. صحیح ہے. تو ہمیں یہ محبتیں بھی دین نے دی ہیں. اور خدا کی قسم سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ہاں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنیں. ایک بندہ تھا صفائی وغیرہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، خوشبو کی مارکیٹ میں گیا، بے ہوش ہو گیا. صحیح. تو لوگ اس کو مار رہے، کیا ہو گیا یا اس کو کچھ مسئلہ. تو ایک دوسرا آیا جو صفائی کرنے والا ہی تھا. میں لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں؟ سویپر نہیں، جمع دار نہیں. سبحان اللہ. ایک گھر میں نوک ہوا، ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے. تو بچے نے کہا ماما وہ آ گیا، کچرے والا آ گیا. نہ ماما نے کہا نہ بیٹا، صفائی کرنے والا ہے. کچرا تو ہم کرتے ہیں، دیکھو ڈسٹ بن بھر کے رکھا ہوا ہے، کچرا تو ہم نے کیا، یہ صفائی کرنے والا آیا. اس بندے کو بھی حلال کما رہے نا. یہ بڑے بڑے حرام خوروں سے بہتر ہے جو پوری قوم کو لوٹ رہے، ان سے بہتر ہے حلال کما رہے. یس اور نو؟ بہرحال. تو دوسرا آیا صفائی کرنے والا، اس نے کہا ہٹو 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 ہٹو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا گاربیج اٹھایا، اس کی ناک کے پاس رکھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ چلتا بنا. پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ موسیقی روح کی غذا ہے بھائی. کیا ہے؟ بولے آپ نہیں بولے، معاشرہ کہتا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم روح کی سزا ہے. ہم نے اوریجنل سنا ہی نہیں. تو اس صفائی کرنے والے نے
خوشبو سونگی کبھی نہیں. جب وہ صفائی کرنے والا خوشبو کی مارکیٹ میں گیا جو کہ خوشبو تھی وہ بے ہوش ہو گیا. ہم لوگ آج آرٹیفیشل پر ہیں, اوریجنل پر نہیں. اور خدا کی قسم میں عرض کروں آپ کے سامنے, جس دن اوریجنل پر آ گئے نا آپ کو یہ سارا آرٹیفیشل گاربیج فیل ہوگا. سو لیٹس موو ٹورڈ دا اوریجنل ون. یہ گاربیج چھوڑ دیں بیٹا, گاربیج چھوڑ دیں. اور اگر وہی انسٹنکٹ والی بات ہے, ویری اوپنلی بات کر رہا ہوں, تو خدا کی قسم نکاح کی بات کریں گھر کے اندر, اور نکاح دین میں بڑا آسان ہے. اور اگر اس پر اسپیچ کروانی انشاءاللہ آئی ول ڈو ود یو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. آخری سوال بہت امپورٹنٹ ہے, ہاؤ ٹو اوائڈ گوئنگ ٹورڈز پورنوگرافی. ہاں, یہ آج ہمارے تکیے کے غلاف میں بھی ہے اور واش روم کے فلیش میں بھی رکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. اور ہم سب کہیں نہ کہیں اس کا کوئی کم کوئی زیادہ, کوئی بس یوٹیوب کی کوئی سادی سی موویز تک رہ گیا, کوئی تھوڑا سا آگے چلا, کوئی نیٹ فلکس پہ چلا گیا, اور کوئی اس پہ چلا گیا کہ جس کی اگر پیمرا نے کچھ پابندی بھی لگا دی تو ہم وے آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. یو گاٹ دا پوائنٹ؟ نو پرابلم بیٹا. اللہ میری بھی حفاظت کرے, میں بھی کمزور ہوں, اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. اگر تو یقین ہے کہ اللہ ہے, اور یقین ہے کہ مرنا ہے, اور یقین ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے, جتنا اس کو اسٹرانگ کر لیں گے, میں بیٹا میں کمزور ہوں, ہم سب کمزور ہیں, اتنا ہم اس سے بچ سکیں گے انشاءاللہ. اور فنگر ٹپس کا ہی مسئلہ ہے نا, نوٹ کیجئے گا سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20-21. سمعہم و ابصارہم و جلودہم. کل لوگوں کے کان, آنکھ اور یہ کھالیں اللہ کے سامنے بولیں گی. دس از اے ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایتھیسٹ ہوں گے تو ان سے بات کرنے کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوگا, وہ اور لوگوں کی فیلڈ ہے, میری نہیں ہے. مسلمان ہیں, کوئی ایشو نہیں, مانتے اللہ کے کلام کو, پڑھیں گے بھی رمضان میں بھی انشاءاللہ. دس از قرآن. ان کی کان, ان کی آنکھ اور ان کی کھال جس اسکن, وہ پوچھیں گے لما شہدتم علینا, تم نے کیوں بولا ہمارے اگینسٹ؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ کھالے کہیں گی اللہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی, اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی. سورہ یاسین ہم سب پڑھتے ہیں نا جی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے منہ ہم بند کریں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ہم سے بات کریں گے. 6 parts آف باڈی, سورہ نور آیت 24 میں زبان کا ذکر بھی آتا ہے. یہ زبان, ہاتھ, پیر, یہ آنکھ, کان و کھال, 6 parts آف باڈی اللہ ان کو اجازت دے گا, اور یہ بندوں کے اگینسٹ کل بات کر رہے ہوں گے. پھر سب کچھ, یہ کون ہے دونوں دیکھیں کبھی ہم لوگوں نے بچپن سے پڑھا سینگ از بلیونگ, یس اور نو؟ ہیو یو سین دیم؟ ڈو یو بلیو؟ وائی؟ یقین فار واٹ؟ بیکاز پروفٹ محمد سیڈ دس صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا ہمارا فیتھ اس پہ کھڑا ہے. ہم سائنس کو ایک حد تک مانتے ہیں, نگیشن نہیں کرتے, مگر سائنس الٹیمیٹ نہیں, اس سے ثابت نہیں کیا ان دونوں کو ابھی کیا ہے, تو اس فیتھ کی بیسس پر ہم مانتے ہیں. اور جس نکاح کی بات ہم کر رہے تھے, جس نکاح کو آسان کرنے کی بات کر رہے تھے, اس نکاح پر آ جاؤ. اس نکاح پر یہ سوسائٹی اگر آ جائے تو ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے سوا کوئی خوف خدا مستقل اللہ کو جواب دینا ہے. ماں کو نہیں پتا, باپ کو نہیں پتا, ایکس و وائی کو سب کو نہ پتا ہو, میرے اللہ کو پتا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ کہتا ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو. اللہ اکبر کبیر, ہم سے زیادہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے. اور آخری بات میں نے عرض کی ہے, ان ساری گندگیوں, بے حیائی کی باتوں, زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کا حل بیٹا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم نکاح کے انسٹیٹیوشن کی طرف جائیں, نکاح کو آسان کرنے کی بات کریں, اور ارلی میرجز کی طرف جائیں. سو کمائی کہاں سے آئے گی؟ اس سب کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کمانے کا کیا بنے گا؟ آپ کو آپ کی محنت سے نہیں ملتا بیٹا. میں ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں کو جانتا ہوں جو کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں, جن کے نیچے ویل ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ جوتے گھس کے جو ہے جاب لینے کے لیے جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہو گے.
تو بس بہت ہے میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, مجھے, آپ کو, آپ سب کو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اچھی بات ہے ہم نے کوئی بہت ایگریسولی خواہ ریفیوٹ نہیں کیا چیزوں کو, بڑے پیار سے, محبت سے, آپ لوگوں کی انسپریشن کرتے ہوئے, موٹیویشن کرتے ہوئے, تھوڑا آپ کو فوڈ فار تھاٹ دیتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, ہمارے ٹیچرز کی, ہمارے جو کلاس میٹس ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ آپ کی, ہم سب کی حیا کی, ایمان کی حفاظت فرمائے. اور کچھ اگر آج فائدہ ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس طرح کی مجلسیں یہاں ہوں, آپ کے ایریاز کے اندر ہوں. لیسٹ یہ کہ کہیں آن لائن کچھ طرح کے سلسلے ہوں جن سے آپ کی اور میری بیٹری ریچارج ہوتی رہے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. جی بسم اللہ. سو بہت سارے کویشچنز ہمارے پاس آئے جو کہ ان آنسرڈ گئے ہیں, بٹ وی پرومس انشاءاللہ کہ شیخ صاحب سے پوچھ کے ہم پرسنلی اس کو اپنے پیج سے پوسٹ کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو رپلائز وہاں پہ مل جائیں.